اور نماز دین کا ستون ہے اور اس کی چوٹی جہاد ہے۔ اچھا، اب مین ہے بات۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ان تمام چیزوں کا، جو اب دیکھیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، تہجد اور جہاد، سارا کچھ بتا کے نا، پھر کہا کہ کیا ان تمام باتوں کی جس چیز پر دار و مدار ہے میں تمہیں وہ نہ بتاؤں؟ تو معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنی زبان کو پکڑا اور فرمایا کہ اسے اپنے قابو میں رکھو، اسے اپنے قابو میں رکھو۔ میں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم جو کچھ بولتے ہیں اس پر ہماری پکڑ ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، ثقلت کا۔ تو یہ دیکھو اتنا پیار آتا ہے نا کہ رسول اللہ بھی ایسے جیسے پیار سے ہم نہیں کہتے کسی کو مر جانے، پنجابی میں کہتے ہیں مر جانے کی مطلب کیتا ہے، اس طرح سے ثقلت کا کہ امو کا، کہ تیری ماں تجھے روئے، یا معاذ، اے معاذ تیری ماں تجھے روئے، کہ تو لوگ اپنی زبانوں کی بڑبڑ ہی کی وجہ سے تو اوندے منہ یا نتنوں کے بل جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر، یہ بہت غور کرنے والی حدیث تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، کیونکہ دیکھیں بعض دفعہ نا ہم اتنے اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں جی ہم تو دین کی بھی بات کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ہم تو سیدھی سیدھی بات کرتے ہیں، اگلے کو بے شک آگ لگ جائے۔ کئی دفعہ لوگوں کو عادت ہوتی ہے، کہتے ہیں جی میں تو دل کی بڑی صاف ہوں، جو میرے دل میں ہے وہ میری زبان پہ۔ نہ کریں ایسے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو کتنا ہرٹ کر جاتے ہیں، اور اتنی آرام سے جو اندر آپ بول کے آپ اپنا آپ ہلکا کر رہے ہیں، اور اگلے کے آپ نے تار تار کر دی عزت بیٹھ کے، فرینڈز میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ آرام سے اتنی بڑی بڑی بات کر دیں۔ میں آپ سے مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں، میں ایک کنورسیشن جیسے ہوتی ہے اس طرح سے کہہ رہی ہوں کہ کئی دفعہ لوگ ایسے کہتے ہیں نا میرا تو دل ہی بڑا صاف ہے، میں تو جو بات ہوتی ہے نا میں تو سیدھی منہ پہ بات کرتی ہوں۔ تو یہ بہت غلط بات ہے، کیونکہ یہ یاد رکھیے گا کہ مظلوم جو ہے نا، جس کی دل اگر دکھ گیا ہے میری کسی بات سے، تو وہ مظلوم جو ہے نا اس کی آسمان دنیا تک سے پار کرتے ہوئے نا ساتوں آسمان تک چلی جاتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اترتے ہیں اس کا بدلہ لینے کے لیے۔ تو اس لیے کبھی ایسا کام نہ کریں۔ ہاں کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو کچھ نہیں کہا، اگلا آپ کی ایموشنز کے ساتھ کھیلتا ہے اور وہ جان بوجھ کے آپ کو کہتا ہے کہ تو نے ایسے بات کی تھی نا، اللہ ہی تجھے پوچھے گا، اور ہم ڈرے ہوتے ہیں۔ ایسا بھی نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو جانتے ہیں، وہ تو دلوں کے حال بھی جانتے ہیں۔ اگر میں نے زیادتی نہیں کی ہے، اگر میں نے کچھ نہیں کہا، تو پھر ڈرنے کی بات نہیں ہوتی ہے، لیکن ہمیں پتہ ہوتا ہے، ہمیں اچھے سے پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کہاں پہ کسی کو کیا بات لگائی تھی اور کیسے ہم نے بات کی ہے۔ تو بس اس بات سے بہت ڈرنا چاہیے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہر چیز پہ بھاری ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی مجھے بات یاد آتی ہے کہ وہ اپنی زبان کو نا دانتوں میں یوں دباتے تھے زور سے۔ تو ایک دفعہ کسی نے پوچھا ان سے کہ آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہی تو ہے سارا کچھ، اگر یہ قابو میں رہے گی تو ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم بڑے بوڑھے کہتے تھے نا کہ بولنے سے پہلے سوچو، یہ بالکل وہی بات ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے جی۔ اب ہم سورۃ الحجر کی انشاءاللہ آیت نمبر 45 کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت پیاری سورہ ہے آنیسٹلی۔ وہ جیسے کہتے ہیں نا جھنجھوڑ رہے ہوتے ہیں، سورۃ ابراہیم بھی ایسی تھی، ہم نے پہلے پڑھا تھا۔ تو ہم پہلے شروع میں آپ دیکھیں ہم نے نبوت کے بارے میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبوت کے بارے میں بتایا، اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحدانیت کا بتایا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ بتا کے ہمیں جھنجھوڑا کہ دیکھو ابلیس کہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اور کہاں ابلیس مردود، اور کس طرح سے تم اس کی باتوں میں آ جاتے ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے سامنے یہ بات کہی تھی، ہم بھول جاتے ہیں، کہی تھی کہ تو میرے بندوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، رائٹ؟ تو پھر ہمیں تو بہت سوچنا چاہیے نا، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں اہل القرآن اہل اللہ ہی تو ہیں۔ کتنی پیاری بات ہے کہ آپ لوگ اور میں جو ہم قرآن کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، کتنی بڑی بات رسول اللہ نے بتا دی کہ اہل القرآن جو قرآن والے ہیں وہ اہل اللہ ہی تو ہے، وہ اللہ والے ہی تو ہیں۔ اور خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بیسیکلی کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن بات کرنے کی وجہ سے میں بتا رہی ہوں آپ کو کہ ہم تو غرور ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہ شیطان کو کہا جا تو نے جو کرنا ہے تو کر، میرے بندوں کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ تو ہمیں اتنا تو صبر کرنا چاہیے اپنے نفس پہ نا۔ تو وہی بات پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو جو شیطان کی بات مانے گا
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ دے گا تو پھر اس کی سزا کیا ہوگی، وہ ہم نے لاسٹ ٹائم بہت ڈیٹیل میں پڑھی تھی۔ اور آج کی کلاس میں ہم پڑھیں گے اپنے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ متقیوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ اب دیکھیں متقی کے بارے میں جب ہم پڑھیں گے نا تو آپ یہ سوچیں کہ یہ نہیں ہے کہ متقی جو 110% بالکل ویسا ہی ہے جیسا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ متقی وہ ہے جو بچ بچ کے چلتا ہے، جو کوشش کر رہا ہے، جس سے گناہ بھی ہو جاتے ہیں وہ فوراً توبہ بھی کر لیتا ہے، جس کی زندگی میں قرآن کھلتا ہے اس کے آنسو نہیں رکتے ہیں، اور پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے کام کرتا ہے، پھر کوئی غلطی ہو جاتی ہے پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایسے بندے بہت پسند ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اسے مانگا جائے، کیونکہ وہ تو اس کی شان ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگتے ہوئے کبھی یہ مت سوچیے کہ ہائے ہائے میں نے تو اتنا مانگا تھا، اللہ بھی کہیں گے کہ میرے پیچھے لگے، مت سوچیں۔ اللہ سے اس کی شان کے مطابق مانگے۔ وہ انسانوں کی طرح تھوڑی معاملہ ہے کہ ایک دفعہ دیا، دو دفعہ دیا، تیسری دفعہ وہ پریشان ہو گئے کہ کیا منہ اٹھا کے بار بار آ جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب نہ مانگے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ انسان اچھا نہیں لگتا، جو وہ لگتا ہے کہ اس میں تکبر ہے کہ وہ اللہ سے نہیں مانگتا۔ تو اب یہاں پہ ہم متقیوں کی مثال دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 45 میں فرمایا ان المتقین، کہ بے شک متقی لوگ فی جنات و عیون، کہ وہ باغوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے۔ اچھا جی، اب متقیوں کے بارے میں کیونکہ آگے ساری دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غور کیجئے اپنے مصحف میں لکھی ہے، یہ متقی کے نیچے لکھی ہے مسلمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ نہیں فرمایا کہ ان المسلمین فی جنات و عیون، کہ مسلمان جو ہے وہ جنت اور چشموں کے مطلب باغات اور چشموں میں مطلب جنت میں ہوں گے۔ متقیوں کے بارے میں کہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب متقی کون ہے؟ کیونکہ ہمیں جنت میں جانے کے لیے تو پھر متقی بننا پڑے گا۔ تو شروع میں آپ دیکھیں قرآن پاک آپ کھولیں، شروع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے متقیوں کی مثال دے دی۔ کون ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ہے نا، ہدی للمتقین، کہ اس میں کس کے لیے ہدایت ہے؟ اس میں متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈیٹیل میں بتا دیا الذین یؤمنون بالغیب۔ یہ غائب جو ہے نا، یہ اتنی بڑی بات ہے کہ جب ہمیں یقین ہو جاتا ہے نا غائب پہ تو پھر تو ہم دنیا میں جنت کما لیں گے، کیونکہ جس کو یہ یقین ہو گیا کہ جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو لمحوں کا جواب دینا ہے، تو پھر کون غلطی کرنے کی کوشش کر سکتا ہے؟ کس میں اتنی جرت ہے کہ وہ کوئی غلط کام کرے گا؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا کہ متقی وہ ہے جو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، ٹھیک ہے، اور جو اللہ نے ان کو رزق دیا ہے نا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ جو اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ جس کو اس پہ یقین ہو گیا کہ یہ قرآن حق ہے، اس کا ہر فیصلہ حق ہے، اور اس میں جو سزا اور جزا ہے وہ حق ہے، وہ کیسے غلط کام کر سکتا ہے؟ کتنی بڑی آیا ہے نا، اگر یہی آیا آپ سمجھ جائیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا آگے جا کے جو یہ چیزیں کرتے ہیں نا، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ہم المفلحون، کہ یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو کامیابی حاصل کرنے۔ مفلحون کون ہوتے ہیں؟ جو کامیاب ہو گئے، جنت میں چلے گئے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سیدھی سی بات بتا دی۔ حضرت عمر نے کہتے کہ ایک دفعہ ابی بن کعب تھے، ان سے پوچھا متقیوں کے بارے میں کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ تو ابی بن کعب نے کہا کہ عمر آپ کبھی ایسی راہداری سے گزرے ہیں جس کے دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہیں؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ ہاں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم کیسے گزرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اپنے آپ کو بچا کے، کپڑے اپنے سمیٹ کے بچا کے کہ یا ادھر سے کانٹا نہ لگ جائے، ادھر سے کانٹا نہ لگ جائے۔ تو ابی بن کعب نے کہا کہ یہی تو متقی ہے، کہ وہ دنیا میں تو چلتا ہے لیکن اپنے آپ کو بچا بچا کے چلتا ہے۔ کتنی پیاری بات ہے نا، تو سمجھ آ جاتی ہے کہ اچھا متقی کیا ہے۔ کیونکہ کئی دفعہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ انسانوں سے نا ہم بڑھ کے جو فرشتوں کی صفت ہے وہ ہم ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں کہ اچھا متقی ایسا ہوگا۔ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں انسان پیدا کیا ہے، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن متقی وہ ہے جو سارا وقت اللہ کی رضا کے کاموں میں لگا رہتا ہے، کوشش کرتا رہتا ہے۔ میں بار بار جو کہتی ہوں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اینڈ آف دا ڈے ہماری کوشش دیکھنی ہے، ہماری نیت دیکھنی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ
یہ نہیں دیکھیں گے کہ کامیابی کہاں تک حاصل کی. اگر ہم نماز پڑھنے والے ہیں، ہم بیسک اپنے پورے کرنے والے ہیں نا، اور اس کے بعد جن کی بیسک ٹھیک ہو جاتی ہے نا، وہ تو اگلے لیولز پہ یوں 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 چڑھنا شروع ہو جاتا ہے. بس بیسک میں ہی تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے پختہ ہونے میں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ، اور دعا مانگا کریں متقی ہونے کے لیے نا. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ مشکل آ جاتی ہے زندگی میں کہ پتہ نہیں یا اللہ یہ کام بڑا مشکل ہے، میں کیسے اپنے آپ کو کروں، میں کیسے، اللہ کا حکم ہے کہ اپنے آپ کو کور کروں، یا اللہ بڑا مشکل لگتا ہے، میں کیسے کور کروں. ہوتا ہے ہم لوگوں کے ساتھ، انسان ہے نا. پھر دعا مانگے، کیونکہ اب حدیث جو پڑھی تھی تو رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ اللہ اگر اذن دے تو ہی کر سکتا ہے، تو اذن تو اللہ نے دینا ہے، تو مانگنا بھی اس سے ہے نا. تو مانگا کرے اللہ سے کہ اللہم آتی نفسی تقواہا و زکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا. کتنی پیاری دعا ہے، رسول اللہ نے ہمیں سکھائی تھی کہ مانگو اللہم آتی نفسی تقواہا. اے اللہ میرے نفس کو اپنا تقوی، اپنا ڈر، اپنا جو خوف ہوتا ہے نا، گناہوں سے خوف ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے وہ عطا کر دے. وزکیہا، اور میرے نفس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پاک کر دے. انت خیر من زکاہا، یا اللہ تو سب سے بہترین ہے جو پاک کرنے والا ہے. انت ولیہا و مولاہا، یا اللہ تو ہی میرا ولی ہے، تو ہی میرا دوست ہے، تو ہی میرا سب کچھ ہے. وہ مولاہا، اور اللہ تو ہی میرا مولا ہے. مجھے اس چیز سے بچا لے. دنیا کی زندگی تو ختم ہو جانی ہے نا، اگر غم بھی ہے، پریشانیاں بھی ہیں، تکلیف بھی ہے، تو واللہ کتنی کو دیر ختم ہو جائے گی ایک دن یہ زندگی بھی. لیکن وہ جو زندگی میں موت کو بھی موت آ جائے گی، وہاں پہ تو کامیاب ہو جائیں گے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم دین کی اصل سمجھیں. کیونکہ پھر مشکلیں، میں جانتی ہوں اس بات کو، ایسا نہیں کہ میں جسٹ ایسی بات کر رہی ہوں. جو لوگ مشکلوں میں ہیں، جن کے گھروں میں کھانے کی بھی مشکل ہے، جن کی جابس نہیں ہے، جن کے گھر میں ٹینشن ہے، لڑائیاں ہیں، کسی میں اولاد کی پرابلم ہو رہی ہے، کسی میں اولاد ہے ہی نہیں ہے، کسی میں بیماری ہے، اللہ معاف کرے، بڑی بڑی چیزیں ہوتی ہیں لوگوں کے ساتھ. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے رہیں. دیکھیں دینے والی اللہ کی ذات ہے. آزمائش اگر آئی ہے تو آزمائش کٹ بھی جائے گی. ان مع العسر یسرا، فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. 2 دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی زور سے کہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیاں کر دیں گے. اگر اس کے سامنے ہم جھک جاتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، اور جب بہت پھنس جائے نا زندگی میں، تو تہجد میں اٹھ جائے، مانگے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. یا اللہ تیرا وعدہ ہے کہ تو اس وقت آسمان دنیا پہ آ کے پکارتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، تو یا پاک پروردگار مجھے عطا کر دے. کیونکہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو وعدہ کیا ہے نا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو یہ جب تک یہ کام ملے گی نا آسانی، وہ درمیان کا وقت صبر کا ہوتا ہے، وہ بڑا مشکل ہوتا ہے. وہ لگتا ہے کہ ہائے آج بھی گزر گیا نہیں ہوا، آج بھی گزر گیا نہیں ہوا، ہائے بیماری نہیں کٹ رہی، ہائے یہ کیوں ہو گیا، ہائے وہ کیوں ہو گیا. اس وقت اگر آپ صبر سے صرف اپنے رب کے سامنے بیٹھ جائیں، مت لوگوں سے بات کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا، واللہ کسی نے کوئی ہیلپ نہیں کرنی. ایسی ہوتی ہے، ہاں وہ مطلب یو انڈرسٹینڈ وٹ آئی مین. تو اس کے سامنے روئیں، اس کے سامنے تڑپیں، جو کہنا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہیں. ورنہ یوزلی کیا ہوتا ہے کہ بول بول کے نا، جب غم اتنے پڑتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تو ہمیں عادت سی بھی پڑ جاتی ہے. ہم خام خواہ جس سے ہم نے کوئی دکھ سکھ سنانا ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ بیٹھ کے ہم شروع کر دیتے ہیں. اچھا ہم تو اب دکھ سکھ کر رہے ہیں، اگلے نے بھی سن لیا، اس نے اٹھ کے، اس نے بھول گئے، وہ اگلے کو سنائے گا، وہ اگلے کو سنائے گا، اور آپ کی عزت اتنی سی رہ جائے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا رحم کرے. اگر ہمیں دین کی سمجھ عطا کر دے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ، تو یہ راستے بھی بڑے پیارے لگتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھے قرآن میں خود ہی کہہ دیا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ہے نا، ہم نے کتنی دفعہ پڑھا ہے. تو دلوں کا سکون بھی قرآن میں رکھ دیا. اللہ حضرت علی کا ایک بڑا خوبصورت قول ہے، آج میں نے پڑھا تھا کہ حضرت علی نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رزق کو، ہم مانگتے ہیں نا کہ اللہ رزق کی کمی ہے یا تنگی آ گئی ہے، جاب نہیں ہے، جاب ہے تو اتنا پیسہ نہیں ہے، گھر کا خرچہ نہیں چل رہا. تو انہوں نے، حضرت علی کا اتنا پیارا قول تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رزق کو سخاوت میں چھپا رکھا ہے، اور ہم اس کو محنت میں ڈھونڈتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے نا کہ جتنا، دیکھیں پورے قرآن میں آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کہا کہ پیسے جمع کرو.
اللہ सुब्हान तआला ने कहा दो अल्लाह की राह में, जितना दे सकते हो दो, जितना दोगे अल्लाह का वादा है, अल्लाह सुब्हान तआला तुम्हें उससे बढ़ के अता करेंगे। तो यही बात हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने बयान कर दी कि अल्लाह ने रिज़्क़ को सखावत में छुपा रखा है और हम उसको मेहनत में ढूँढते हैं। अल्लाहु अकबर! देखिए आज मैंने कहा था ना कि मेरा दिल ऑनेस्टली एक आया को लेके मेरा दिल चाह रहा था बस इसी के बारे में इसको खोलते जाएँ और पढ़ते जाएँ, लेकिन चलना होता है ना आगे। अच्छा जी, इन्नल मुत्तकीना फी जन्नतिन व अयून, के मुत्तकी जो होंगे वो बागों में होंगे और चश्मों में होंगे। उदखुलूहा, दाखिल हो जाओ। अब देखिए एक अब बात हो रही है ना, अल्लाह सुब्हान तआला बयान करें कि अच्छा मुत्तकी ये होंगे, तो अचानक ऐसे लगता है कि कन्वर्सेशन बदल गई। अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमाया जैसे मुझे और आपको क्या कहा, उदखुलू, दाखिल हो जाओ। ये हुक्म होता है, ये ऑर्डर के लिए आता है। उदखुलूहा, चलो चलो दाखिल हो जाओ जन्नत में। कितनी प्यारी बात लगती है ना कि उदखुलूहा, के दाखिल हो जाओ इसमें बिसलामिन, सलामती के साथ, आमिनीन, और अमन में रहने वालों के साथ, अमन से रहने वाले बन के जन्नत में दाखिल हो जाओ। यही बात सूरत अल फज्र में अल्लाह सुब्हान तआला ने इतनी खूबसूरती से बयान की कि या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए मुतमइन नफ्स, इरजी इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया, कि तू इरजी, चल अपने रब की तरफ, तेरा रब तुझसे राजी और तू उससे राजी। और अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं फदखुली फी इबादी, कि दाखिल हो जाओ मेरे बंदों के साथ, वदखुली जन्नती, और मेरी जन्नतों में दाखिल हो जाओ। अल्लाह से दुआ करें कि उस दिन ये अल्फाज अल्लाह हमारे कानों में सुना दे। उस दिन अल्लाह सुब्हान तआला उदखुलू, ये दाखिल हो जाओ जन्नतों में, अल्लाह सुब्हान तआला का ये हुक्म हमारे लिए नाज़िल हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं आयत नंबर 47 में, वनज़अना मा फी सुदूरिहिम, और निकाल देंगे हम मा, जो भी फी सुदूरिहिम, उनके सीनों में होगा, मिन गिल, गिल्लिन कहते हैं कि गिल कीना नहीं होता, जैसे कि अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कि जन्नत में दाखिल होने से पहले जो मुत्तकी लोग होंगे ना, उनके सीनों से अल्लाह सुब्हान तआला हर तरह का कीना निकाल देंगे। आप बिलीव करें कि जितनी भी चीज़ें हम पढ़ते हैं ना, अल्लाह सुब्हान तआला दुनिया में भी उसको टेस्ट किसी ना किसी लेवल पे करवा देते हैं। आई नो दैट, मैंने अभी आपको बताया कि जो हमने सूरह सजदा की आयत पढ़ी थी ना, कि अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमाया कि कोई इंसान जो है वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि अल्लाह ने क्या छुपा के रखा है वहाँ पे नेमतों का, लेकिन उन नेमतों का कोई ना कोई हिस्सा हमें इस दुनिया में भी अल्लाह सुब्हान तआला सिखाते हैं। आपने गौर किया ये जो बात है ना कि जन्नत में जाने से पहले अल्लाह सुब्हान तआला मुत्तकियों के दिलों से गिल निकाल देंगे, कीना निकाल देंगे। तो इससे क्या पता चलता है कि मुत्तकी तो होता है बंदा, ऐसा नहीं होता कि उसका दिल में कोई गिल ही नहीं होगा। अगर है तो इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, या अपने आप को सोचो कि हाय मैं तो, इसका मतलब अभी तो मैं नेक ही नहीं हूँ, अभी तो मैं अल्लाह सुब्हान तआला वाले काम ही नहीं किए, मेरे तो दिल में अभी भी है। होता है, इंसान है ना। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, आप में से अक्सर लोगों ने ये देखा होगा कि हमारे दिल में ना, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जब कुरान नहीं खुला था, उस ज़माने में अगर हमारा किसी ने दिल दुखाया है या कोई ऐसी बात कही है ना, तो हमारे दिल में वो चुभन रहती है। हम सामने अगर बात भी कर रहे होते हैं ना उनसे, फिर भी एक अंदर से ना वो गुस्सा भी रहता है, चुभन भी रहती है। वो कहते हैं ना बस मुँह से तो माफ़ कर देते हैं, अंदर से नहीं जाता। और कई दफ़ा तो होता है कि फिर हम उनसे बात भी नहीं करते, हम उनसे कतराते भी हैं कि नहीं जी, इसने मेरे उस वक़्त मेरा दिल दुखाया था, मैंने नहीं बात करनी, एक कीना-सा दिल में रहता है। लेकिन अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ से ऐसा हो जाता है कि आपको एकदम से ये एहसास होता है कि वो जो एक कीना था ना, वो भी नहीं रहा उस बंदे के लिए। हालाँकि वो बंदा पहले मुझे इतना बुरा लग रहा था, उसने मुझे इतनी तकलीफ़ दी थी, लेकिन अब उसके लिए कोई गुस्सा भी नहीं है दिल के अंदर। अब उसके लिए अजीब-सी बात होती है ना? तो इस ऐसे लगता है कि फिर अल्लाह सुब्हान तआला वो सारी चीज़ें, सब कुछ तो अल्लाह के हाथ में है। ये मोहब्बतें अता करना भी अल्लाह के हाथ में, ये गुस्से भी अल्लाह के हाथ में जब हमारे दिलों में आते हैं। ये शैतान जो हमारे दिलों में वसवसे डालता है तो हमारे दिल में ये चीज़ें आ जाती हैं। तभी तो दुआएँ हैं ना कि अल्लाह से माँगते हैं तो अल्लाह सुब्हान तआला वो चीज़ें रास्ते से हटा देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि पहले जैसे मुझे इतना अच्छा लगता था, मैं शादियों पे जाती थी, मेहंदियों पे जाती थी, मुझे अच्छा लगता था कि वो सारे इट्स लाइक अ हैपनिंग डे होता था। और अब मुझे कोई वहाँ पे ले जाए गलती से, अल्लाह ना करे, तो मुझे यूँ लगता है कि जिसने मुझे किसी ने आग पे बिठा दिया। तो मैंने कोई कोशिश नहीं की, वल्लाही मुझे कुछ भी नहीं, मुझे नहीं याद है कि मैंने कभी भी कहा हो कि अच्छा मैंने नहीं जाना, और मैं सैड हूँ उस बात से कि अच्छा जब से कुरान खुला है तो अब मैंने ये भी छोड़ दिया, वो भी छोड़ दिया। ऐसा फीलिंग भी नहीं आई है, और खुद ही से उन जगहों पे जाने की नफ़रत आ गई दिल के अंदर। ये अल्लाह का
ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک کو ٹیسٹ کراتے ہیں جو اللہ کے راستے میں چلنا شروع ہوتے ہیں. تو وہی غل جو ہے نا اگر ہوگا دل میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ بھی نکال دیں گے. اللہ اکبر. اور پھر کیا ہوگا؟ اخوانن، بھائی بھائی بن کر، علی سرورن، تختوں پر، متقابلین، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. دیکھیں کتنی خوبصورتی سے، ایسے لگتا ہے کہ کوئی ایک مووی یا ڈرامہ نہیں دیکھ رہے کہ تخت بڑے بڑے لگے ہوں گے، اس کے اوپر ہم بیٹھے ہوں گے اور ایک دوسرے کے سامنے آمنے بیٹھے ہوں گے. اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیے کہ اس دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ ایسی کمی میں رکھا ہوا ہے، رائٹ؟ اگر وہ یہ سوچیں کہ جیسے ہم نے حدیث پڑھی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو پتا ہوتا ہے کہ اگر میں اس کو اتنا عطا کر دوں گا تو میں بھی وہ اللہ کی نافرمانیوں میں لگ جائے، اور اس کو اگر میں نے کم کیا تو شاید اس کو غربت کا وہ تکلیف اتنی ہو کہ یہ اللہ کی نافرمانیوں میں لگ جائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جو بندے پسند آتے ہیں اس کو وہ اسی طرح سے بھی رکھتے ہیں. لیکن آپ یہاں پہ یہ دیکھیے کہ اس دنیا جس کو رب نے کہہ دیا، جس کو بنانے والے نے، میں ایک چیز تخلیق بنا رہی ہوں فار ایگزامپل، اور جس کو میں نے بنایا میں خود ہی کہہ رہی ہوں کہ یہ بڑی خراب چیز ہے، یہ اگر تم رکھو گے تو خود ہی سے 2 دن میں بھور کے ختم ہو جائے گی. میں نے بنائی ہے، میں بتا رہی ہوں. جس نے دنیا بنائی ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس دنیا کی حقیقت مکھی کے پر اور مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، رائٹ؟ تو پھر ہم کہاں پہ جا کے دھوکہ کھا لیتے ہیں نا. تو اگر دنیا میں غم ہے، پریشانیاں ہیں، مشکل ہیں، تو آپ یہ سوچیں کہ اگر آپ اللہ کو راضی کر رہے ہیں نا، آپ صبر کے ساتھ اس میں سے گزر رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے ہیں، تو وہاں پہ آپ اسی طرح سے تختوں پہ بیٹھے، ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت جیسے باغات میں. اور آپ سوچیں جب ہم کہیں سیر پہ جاتے ہیں تو ہمارے پاس کیا ایک ہم امیجن کرتے ہیں نا کہ ہم فلاں جگہ جا رہے ہیں، وہاں پہ اتنے پھول تھے اور اتنی ایسی جگہ تھی اور وہاں پہ آبشاریں بہہ رہی تھی. اور اسی طرح سے آپ سوچیں کہ ایک دن تو آپ نے وہاں پہ جانا ہی جانا ہے نا. اگر ہم متقی بن جائیں گے، صبر والے بن جائیں گے، اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں گے. تو یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ مطففین میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں اتنی پیاری ڈیٹیل بتائی کہ ان الابرار لفی نعیم، کہ جو نیک بندے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جنت میں نا نعمتوں کے اندر ہوں گے. اللہ کی نعمتیں جو اللہ نے کہا کہ کوئی آنکھ نہیں سوچ سکتی، کوئی سوچ نہیں دیکھ سکتی کہ اللہ کی کیا نعمتیں ہیں. تو نیک بندے جو ہے نا وہ اللہ کی نعمتوں میں ہوں گے، جنتوں میں ہوں گے. علی الارائک ینظرون، تختوں پر بیٹھے ہوئے نظارے کر رہے ہوں گے. تعریف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، کہ ہم ایک دوسرے کو نا وہاں پہ ہم اچھا لگ رہا ہے کہنا، آنیسٹلی اللہ کرے انشاءاللہ کہ جنت میں نا ایک دوسرے کی شکلوں پہ وہ نعمتیں نظر آئیں گی. آپ جیسے کسی کو دنیا میں نہیں کہتے کہ اس کے چہرے پہ بڑا سکون ہے، فلاں کے دیکھا اس کے چہرے پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ مطلب اس کے چہرے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے زندگی میں قرآن کھل گیا، یا وہ نیک ہے تو اس کے چہرے پہ آتا ہے. وہی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو نعمتیں جنت میں ملیں گی اور وہ اتنا خوش ہوگا کہ اس کے چہرے سے ظاہر ہوں گی. اور پھر آگے چل کے نا اسی صورت میں سورۃ مطففین ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ آپس میں نا تختوں پہ بیٹھے ہوں گے، باتیں کر رہے ہوں گے، اور ایک صورت میں آتا ہے کہ وہ دیکھ کے پوچھیں گے دوزخیوں سے، دیٹ مینس کہ وہاں پہ دیکھ بھی سکیں گے. تو وہ کہتے ہیں فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج کے دن وہ لوگ جو ایمان لائے، مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، کہ وہ کفار جو تھے نا، جو دنیا میں ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ اس کو دیکھو، اس کا تو پاگل ہو گئی ہے، اس نے تو اپنے آپ کے ساتھ یہ کر لیا ہے، اس کو تو زندگی میں فن ہی نہیں رہا، یہ تو یہ ہو گئی وہ ہو گئی. تو اس دن جنت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کفار جو انکار کرنے والے تھے نا ان کا مذاق اڑائیں گے. اور پھر علی الارائک ینظرون، اور تختوں پہ بیٹھے ہوئے وہ دیکھ رہے ہوں گے، ان کا حال دیکھ رہے ہوں گے جو دوزخی ہوں گے. تو آپس میں بھی بات کریں گے، تو کفار سے پوچھیں گے کہ تم دنیا میں ہمارا مذاق اڑاتے تھے نا، تو حل ثوب الکفار ما کانوا یعملون، کہ پورا بدلہ مل گیا ہے نا تمہیں جو تم دنیا میں عمل کرتے تھے، اس کا بدلہ تمہیں اس دنیا میں جو تم عمل کرتے تھے آج کے دن تمہیں سویبل کہتے ہیں، پورے کا پورا تمہیں بدلہ مل گیا ہے نا. اتنی پیاری، دیکھیں قرآن کی تفسیر نا قرآن سے ہی مل جاتی ہے. جیسے آدم علیہ السلام کا قصہ اتنی دفعہ سے ڈیفرنٹ اینگل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں، اسی طرح سے آپ دیکھیں جنت و دوزخ کی باتیں بھی اتنی ڈیٹیل سے آتی ہیں آگے. اسی لیے میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ 30th پارہ ایک دفعہ
تفسیر کے ساتھ پڑھ لیں، چلے تفسیر نہیں بھی ہوتی ترجمہ ہی پڑھ لیں صرف. آنیسٹلی جہاں پہ خوشی ملتی ہے وہاں پہ زمین بھی پاؤں کے نیچے سے نکل جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تو وعدے سچے اور پکے ہیں نا. اللہ اکبر. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 48 میں لا یمسہم کہ نہ چھوئے گی انہیں فیہا اس میں ناصبن کوئی تھکاوٹ وما ہم منہا بمخرجین اور نہ ہی وہ ادھر سے نکالے جائیں گے. اللہ اکبر. اب دیکھیں ہم انسان ہیں نا دنیا میں، اب دیکھیں کئی پکنک سے بھی واپس سے، پکنک تو خوشی کے لیے جاتے ہیں، پکنک سے واپس آ کے بھی تھکے ہوتے ہیں. اگر ہم ویکیشن پہ جائیں نا 3 دن کے لیے تو واپس آ کے ہمیں 2 دن ریسٹ کے چاہیے ہوتے ہیں کہ اب ہم تھک گئے. ایون ہم شاپنگ کرنے جاتے ہیں، اپنی شوق سے جاتے ہیں، اپنی پسند کی چیز لینے جاتے ہیں، واپس آئیں تو تھکے ٹوٹے ہوتے ہیں، رائٹ. اور گھر کی جو مائی ہم نے رکھی ہوتی ہیں کام کرنے والی، وہ بیچاری گھر کا کام پورا کر کے تھکی ٹوٹی ہوتی ہیں، اور یہ جو بیگم صاحبیں ہیں نا وہ واپس آئیں گی اور آ کے ان کو کہتی ہے اچھا ذرا فارغ ہوگی اب ٹانگیں دبانا. بھائی تم کیا کر کے آئی ہو تمہاری ٹانگیں دبائے؟ اور کئی دفعہ تو نہیں باہر نہیں جاتی، لیٹی ہوئی ہیں آرام سے، فون پہ لگی ہوئی ہیں، باتیں کرنے، فون پہ دیکھ رہی ہیں ادھر ادھر. اچھا تو نے کام کر لیا، اچھا جانے سے پہلے ذرا مجھے دبا کے جانا. بھی کائے کو گلا دبا کے جانا بلکہ. اللہ اکبر. اللہ پوچھے گا یہ جب تختوں پہ بیٹھیں گے نا کہ یہ کیا کر کے آئے ہو، کیونکہ ہر انسان کا حق ہے. یاد رکھیے گا ہمارے ساتھ جو کام کرتے ہیں نا، ہمارے انڈر کام کرتے ہیں، اگر اللہ نے آپ کو نعمتیں عطا کی ہیں اس دنیا میں تو نعمتوں کا سوال ہوگا، یہ دیکھ لیجئے گا. چلیے جی اب آگے دیکھیے کہ نہیں چھوئے گی ان کو کوئی بھی تھکاوٹ. اور یہ جو پھر اب جو کام کرنے والے ہیں نا، یہ آیت ان کے لیے کہ ان کو وہاں پہ کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کہیں گے کہ اب جنتوں سے تو وہاں تو موت کو بھی موت آ جانی ہے، تو تمہیں یہاں سے کوئی نکالنے والا نہیں، اب سکون سے یہاں پہ رہو. اب آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نبئ عبادی، کہ خبر دے دیجئے عبادی میرے بندوں کو، انی بے شک میں انا الغفور الرحیم، کہ میں بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہوں. کتنی پیاری بات لگتی ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رحمت کو پیدا کیا نا تو 100 رحمتیں پیدا کی، اور ان میں سے صرف ایک رحمت ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجی ہے. 99 نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی ہیں جو قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے متقی بندوں پر نچھاور کر دیں گے. اللہ اکبر. تو پھر کون کوشش نہ کرے متقی ہونے کے لیے. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے آ رہے تھے تو گزرے وہاں سے بنو شیبہ سے آ رہے تھے، تو صحابہ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے، جیسے ہوتا نا بڑے اچھے موڈ میں تھے، گپے مار رہے ہیں اور زور زور سے ہنس رہے تھے. تو رسول اللہ نے ان کو دیکھا تو پریشان ہو کے ان کو کہتے ہیں کہ فرمایا ان سے کہ میں تمہیں ہنستے ہوئے کیوں دیکھ رہا ہوں. پھر وہاں سے چلے گئے، مطلب گزر رہے تھے نا، چلے گئے. پھر کہتے ہیں الٹے پاؤں دوبارہ واپس آئے اور آ کے کہا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے مجھے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ فرماتا ہے، مطلب اللہ نے فوراً پیغام بھیج دیا کہ آپ میرے بندوں کو کیوں مایوس کر رہے ہیں، آپ ان کو بتائیے کہ بے شک میں بہت بخشنے والا اور نہایت مہربان ہوں، لیکن اس کے ساتھ یہ پھر بتا دیجئے کہ بے شک میرا عذاب بھی بہت برا ہے، بہت دردناک ہے. تو اس پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت ہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بچوں کو بھی ہمیشہ اللہ کی محبت بتائیں، اور پھر اگر ان کو یہ بھی بتائیں کہ جو اللہ کی بات نہیں مانتا تو اللہ کے پاس عذاب بھی ہے. تو یہ بہت اچھی مجھے بات لگی تھی. اچھا پھر آگے دیکھیے یہاں پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نبی، بتا دیے عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ میں بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہوں. وَأَنَا، اور بے شک عذابی، میرا عذاب، هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، کہ وہی تو ہے جو بہت برا، بڑا دردناک عذاب ہے. دیکھیں انا کس کے لیے آتا ہے؟ زور دینے کے لیے آتا ہے نا، بے شک. اور وہ جب ہوا کی ضمیر ساتھ آ جاتی ہے نا تو پھر اور بھی زیادہ زور کرنے کے، وہ عذاب ہی تو ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ میرا دردناک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، کہ اگر مومن کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کے پاس کتنا عذاب ہے تو وہ کوئی شخص بھی جنت کی خواہش ہی نہ کرے. اور اگر کافی یہ جان لے کہ اللہ کے پاس کتنی رحمت ہے تو کوئی شخص جنت سے مایوس نہیں ہوگا.
अब फिर एक और हदीस में आता है, कतादा रदी अल्लाह अन बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदे को ये मालूम हो जाए कि अल्लाह किस कदर गुनाहों को माफ़ फरमाता है। अल्लाह रहीम है, करीम है। हम बार बार कहते हैं ना कि अगर बंदे को ये पता चल जाए कि अल्लाह कितना रहीम एंड करीम है, तो कोई बंदा हराम से बाज ना रहे। अल्लाह अकबर। वो ये सोचे कि चलो कोई नहीं, अल्लाह ने माफ़ तो कर देना, और आज हमारा यही हाल है। अब देखें इर्द गिर्द, आप देखते हैं कि जब भी कोई गलत काम कर रहा होता है तो कहते हैं लो अब इतनी सी बात पे अल्लाह थोड़ी पकड़ेगा, अल्लाह ने माफ़ कर देना इंशाल्लाह। अल्लाह अकबर। और अगर ये जान ले कि अल्लाह किस कदर अजाब देगा तो वो गम से अपने आप को हलाक कर ले। पर अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब पर रहम करे। अल्लाह सुब्हानहू तआला देखें आयत नंबर 51 में फरमाते हैं अच्छा जी, अब आयत नंबर 51 से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा शुरू हो रहा है। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुत्तकियों के बारे में बता दिया, और फिर आखिर में बताया कि इनको बता दो कि फिर मेरा अजाब भी बहुत सख्त है। अब यहाँ पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम का किस्सा हम पढ़ेंगे। ये क्यों फौरन आया? इसलिए कि यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला अब प्रैक्टिकली हम देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत और अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से जब अजाब आता है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे बंदों के साथ ही बात कर रहे हैं ना, और हम जैसे हमारे ज़हन में ये चीज़ आ जाती है कि नहीं नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसे कैसे होगा, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला बयान करते हैं, यहाँ पे फरमाते हैं कि किस तरह से लूत अलैहिस्सलाम की कौम पे जब अजाब आया था, वो इंसान ही थे, वो तुम्हारी ही तरह के इंसान थे, और जब वो गलत काम किया उन्होंने तो उन पे कैसे अजाब आया था। लूत अलैहिस्सलाम के किस्से में हम देखेंगे कि उनकी कौम जिस बुराई में मुब्तला हो गई थी, अब सबको पता है उस बात का। अब ये तो नहीं था कि ईच एंड एवरी पर्सन इज डूइंग द सेम थिंग। अब उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो ये काम नहीं कर रहे थे, तो फिर पूरी कौम पे अजाब क्यों आ गया? सोचने की बात है, सोचें इस बात को। इसलिए कि बुराई को बुराई नहीं समझ रहे थे, उन्होंने अपनी जुबानें चुप कर ली थी कि अब जब सारे ही कर रहे हैं, हम भी ये करते हैं कि देखो जी अब सारे तो दुनिया में अब ऐसा हो गया, तो हम किस किस को मना करें, अब हम कहाँ बाज आए। मैं कहती हूँ कि एक आप इस वक्त जिस वक्त फितना इतना बढ़ गया ना, आप अपनी जुबान खोलें, आपको कम से कम सहाबा के पास दर्जा तो मिल ही जाएगा। छोटी बात नहीं होती है। देखें बुराइयां जब फैलती है ना, तो लूत अलैहिस्सलाम की बीवी जो थी वो भी उनके साथ वो ऐसा अमल तो नहीं कर रही थी, किसी नबी की बीवी ने खयानत भी नहीं की थी, लेकिन वो उनके साथ इसलिए थी कि वो उनको बुरा नहीं समझ रही थी। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने उस पे भी वही अजाब नाजिल किया था। और मैं और आप ये समझे, हम कहते हैं कि नहीं जी मैं तो नहीं कर रही हूँ ना, फलां जगह पे अगर जैसे मैं कहती हूँ कि हम मेहंदियों पे जाते हैं, डांसेस होते हैं, आजकल तो दुल्हने भी, सबसे पहले तो दूल्हा दुल्हन के डांस होते हैं, फिर दुल्हन अपने बाप के साथ करती है, दूल्हा अपने माँ के साथ करता है, फिर उसके साथ फ्लोर खुल जाता है, फिर सारे लोग डांस कर रहे होते हैं। तो चलो जी मेरे तो घर में नहीं होता ना, मेरे तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो ऐसी हरकतें नहीं करते, उधर होता है, उधर बैठ के तो आए थे ना, उधर जिस पार्टी में बैठ गए हो आप, तो आप उसके पार्ट इसलिए हो गए हो कि आपने ये जाहिर कर दिया कि वी आर ओके विद दिस। लूत अलैहिस्सलाम का किस्से का आप ये मत समझिएगा कि सिर्फ वो इसी वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया। कोई भी अल्लाह सुब्हानहू तआला की, वो भी क्या बेहयाई कर रहे थे ना, नाफरमानी कर रहे थे, बेहयाई कर रहे थे। बेहयाई के भी तो डिफरेंट लेवल्स हैं। तो वो बेहयाई अगर आज हम अपनी आंखों से देख के चुप हो जाते हैं, हम उसका पार्ट इसलिए बन जाते हैं कि अब सारे ही कर रहे हैं तो कहाँ पे बास आ जाएंगे। तो वल्लाही, आज मैं कितनी दफ़ा वल्लाही बोल दिया वैसे, मैं अल्लाह अकबर। तो ये चीज़ें कई दफ़ा होता है ना कि दिल से ऐसे निकलती है जैसे, तो उस तरह से होता है कि ये चीज़ें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बयान की हैं कुरान में, तो इससे बचना चाहिए। मैं इसलिए लफ्ज़ों में बयान करती हूँ कि हम रिलेट कर सकते हैं कि हाँ ये तो मैं भी कर रही थी, हाँ ये तो मैं भी सोची, तो अच्छा मुझे इससे कैसे बचना है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वनब्बिहुम, और ख़बर दीजिए उन्हें, अन दैफ़ी इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मेहमानों की। अब ये मेहमान कौन थे? जो फरिश्ते आए थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास। अब यहाँ पे आपने एक और गौर करनी है बात, कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते आए हैं और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नहीं पता कि ये फरिश्ते हैं। इससे क्या मतलब आता है कि नबियों को भी गायब का इल्म नहीं था, उनको सिर्फ उतना इल्म था जितना अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको अता कर दिया। अल्लाह सुब्हानहू तआला की मर्जी, वो जहाँ पे जिस तरह जितना इल्म देना चाहें, वो आलिमुल गायब नहीं थे। ऐसा नहीं था कि उनको तो सब पता था, वो बोलते नहीं थे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप देखिए हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और इब्राहीम के किस्से में कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सबसे बड़ी बात की कि उनको नहीं पता था, उनको बताइए उनके मेहमानों के बारे में।
یہ کن کو کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مشرکین مکہ کو بتانے کے لیے کہ یہ نہیں مان رہے ہیں آپ کی بات، یہ اللہ کو نہیں شرک کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ، تو ان کو بتائیے ذرا ابراہیم علیہ السلام کے جو فرشتے آئے تھے ان کے بارے میں۔ اس داخلوا علیہ، جب داخل ہوئے علیہ اس پر، کس پر؟ ابراہیم علیہ السلام کے پاس، فقالو تو انہوں نے کہا سلاما، سلام۔ اب دیکھیے فرشتے بھی ان کو جب گریٹنگ کرتے ہیں نا، پہلی دفعہ ملتے ہیں، جنت میں بھی یہی ہوگا، تو پہلا لفظ کیا؟ السلام علیکم ہے۔ تو آج آپ دیکھیے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ ہائے، ہاؤ آر یو، ہائے، بائے، سارے اسی طرح سے بول رہے ہوتے ہیں، یا پھر ہم بڑے کوئی اچھے مہذب طریقے سے ہم کہتے ہیں آداب عرض ہے۔ یہ کہاں سے چیزیں آئی ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ہم کو یہ لفظ دیے کہ سلام، سلامتی، دعا ہے یہ ایک دوسرے کو دینے کے لیے۔ ایک دفعہ السلام علیکم ہم کہتے ہیں تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو 30 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث آتی ہے نا کہ وہ یہود آئے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ساتھ پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو جیسے وہ داخل ہوئے تو انہوں نے کہا السلام علیکم، تو حضرت عائشہ کو سخت غصہ آیا، کیونکہ سام کا مطلب ہے کہ آپ تباہی ہو، جیسے کہتے ہیں نا، بربادی ہو، تباہی ہو، ہلاکت ہو جیسے۔ تو حضرت عائشہ نے غصے سے جب ان کو جواب دیا تو رسول اللہ مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ نہیں عائشہ، ایسے نہیں کہو، تم نے دیکھا نہیں کہ میں نے کیا کہا؟ میں نے بھی تو وعلیکم کہہ دیا تھا کہ تم پر بھی وہی ہو جو تم مجھے کہہ رہے ہو۔ تو اس طرح سے آج کل آپ دیکھیے کہ بچے بڑے لاڈ سے جب بات کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم، اور ہم آرام سے ان کو کریکشن بھی نہیں کراتے ہیں، کیونکہ ہمیں زیادہ تر تو خود بھی نہیں پتا ہوتا، لیکن جب پتہ چل گیا ہے تو ہمیں اپنے بچوں کو کریکٹ کرانا چاہیے، کیونکہ وہ پھر دعا نہیں ہوتی، وہ بددعا دے رہے ہوتے ہیں۔ اللہ رحم کرے۔ اور وہ پھر بعد میں ہوتا ہے نہیں جی ان کا مطلب تو نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتا ہے، تو پھر آپ دیکھ لیں آگے دلوں کے حال جان جان کے کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں۔ اور جب داخل ہوئے فرشتے تو کہا سلام، کہ سلام ہو تم پر۔ قالا، کہا کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے، انا منکم واجلون، کہ میں تو تم سے خوف زدہ ہوں۔ کیوں خوف زدہ ہوں؟ اس لیے کہ ان کو نہیں پتا تھا یہ فرشتے ہیں نا، اس زمانے میں یہ رواج ہوتا تھا کہ جو مہمان گھر میں آتے تھے نا تو ان کی، آج کل کے مہمانوں والی حال نہیں ہوتی کہ مصیبت ہی آ گئے، تو وہ لوگ سمجھتے تھے بہت بڑی انعام سمجھتے تھے کہ مہمان آئے ان کی خدمت کرنا۔ تو اگر مہمان کھانا نہیں کھاتے تو اس کا مطلب تھا وہاں پہ جو، جیسے کہنا چاہیے نا، جو برے لوگ ہوتے تھے، جو گھر والوں کو نقصان دینا چاہتے تھے، وہ اس گھر کا کھانا نہیں کھاتے تھے۔ دیکھیں ذرا برے لوگوں میں بھی کتنی عقل تھی، کتنی کیا کہنا چاہیے